السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 26 ربیع الثانی سن 1445 مطابق 10 نومبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع دعا کی عظمت و فضیلت اور اس کے فوائد و برکات۔ الحمدللہ جل فی علاہ یجیب دعوت الداعی اذا دعاہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رضینا به ربا وبالاسلام دینا ونشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیو، بلا شبہ اللہ جل جلالہ کو پکارنا، اس سے سوال کرنا اور دعا مانگنا بہت پاکیزہ عمل ہے۔ دعا افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ اس کا بہت اجر اور بہت عظیم ثواب ہے، اور مرتبے میں یہ انتہائی بلند عبادت ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ الغرض، رب ارحم الراحمین کی طرف سے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے دعا کرتے رہیں، اسی سے مانگیں اور اسی سے آس لگائے رہیں، تاکہ ان کے اندر یہ وجدان و یقین پختہ ہو کہ رب کریم جل جلالہ ان سے قریب ہے، ان کی مناجات کو سنتا ہے اور ان کی فریاد کا جواب دیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہی ہوں، منظور کر لیتا ہوں درخواست کرنے والے کی عرضی جب وہ میرے حضور درخواست دے۔ یقیناً تمام انبیاء و رسل علیہم السلام دعاؤں کا اہتمام کرنے والے تھے۔ دعا ان کی محفوظ پناہ گاہ اور ان کی زندگی کی قیمتی دولت تھی۔ ہر نبی نے اپنے رب کو پکارا، اس سے دعا مانگی اور اس کی بارگاہ میں التجا کی۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح نے ہم کو پکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، چنانچہ انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں پر اس کی حمد کی اور دعاؤں کے قبول فرمانے پر ان الفاظ میں اس کی ثنا کی، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب خوب دعائیں سننے والا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنے والوں، اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام نے رات کی تاریکی اور سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ سے اپنے رب کو پکارا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی فریاد سن لی اور اسے قبول فرما لیا، جیسا کہ ارشاد ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو قبولیت سے نوازا، جیسا کہ باری تعالی کا فرمان ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ،
اور زکریا جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھ، اور سب سے بہتر وارث تو خود ہی ہے، پس ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ خود ہمارے آقا ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعاؤں کا اہتمام فرماتے اور ہر گھڑی دعا میں مشغول رہتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز دعا سے ہی کرتے، پھر نماز فجر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا اور حلال روزی کا اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے: یا اللہ، ہم سب کو عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرنے اور اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کی اطاعت کی بھی جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اپنے رب کو پکارنے والے مومنوں، دعا کے بڑے عظیم فوائد اور اس کے بہت کثیر منافع ہیں۔ یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی ای افضل من الدعاء۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی شے اور کوئی بھی عمل دعا سے زیادہ افضل نہیں۔ بلا شبہ جو بندہ دعا کرتا ہے باری تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو اپنی رحمت و عنایت عطا کرتا ہے اور اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما علی الارض مسلم يدعو اللہ بدعوت الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من السوء مثلها ما لم يدع بمأثم او قطیعۃ رحم۔ روئے زمین پر جو بھی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو باری تعالیٰ اس کو یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اتنا ہی شر اس بندے سے ہٹا دیتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ رب ارحم الراحمین بندوں کی دعا سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ ایسے بندوں کے لیے آسمان کے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور آفات اور بلاؤں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لا يرد القضاء الا الدعاء۔ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے، یعنی دعا کے علاوہ کوئی اور شے تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ پس مومن پر لازم ہے کہ وہ حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرے، اور اسے زمین و آسمان کے مالک جل جلالہ کی رحمت اور اس کے کرم پر بھرپور اعتماد ہو اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے کچھ مخصوص اوقات ہیں، پس مومن بندہ قبولیت کی گھڑی میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، جیسے نماز کے سجدوں میں اور تہائی رات میں، اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان۔ اسی طرح وہ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہے، پھر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بھلائی کا سوال کرتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کی کامیابی اور ان کی ضرورت کے لیے حسب توفیق دعا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے وطن کے لیے اور اپنے حکمرانوں کی توفیق و فلاح کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے کیا، پھر اپنے لیے دعا مانگی،
تو میری دعا سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطہ، سل تعطہ، مانگو تمہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا، مانگو تمہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تیری ویسی ہی حمد و ثنا ہے جو تیری عظمت و جلال اور تیری قدرت و سلطنت کے لائق ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو دین کی بھلائی اور دین و دنیا کی کامیابی عطا کر دے، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔